تشریف پڑھیے محبت پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے محبت میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی تا صبح قیامت انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمیدن حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ فارسی میں تاریخ ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک بہت بڑی تاریخ کی طرف اشارہ کی تھی، فرمایا مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، بڑھ سے بڑھ کر حضور کا میلاد ہوتا رہے۔ عزیزان گرامی، قرآن عظیم کی سورۃ الضحیٰ کو ایک مختصر کی آیت کریمہ میں حضرات سامنے تلاوت کی تھی۔ آیت مقدسہ دا ترجمہ بھی میں حضرات دے سامنے پیش کرے نا، نالے آیت دے نال متعلق دو احادیث طیبہ سرکار دے فرمان میں حضرات دے سامنے رکھے نا کہ میرا رب اپنے محبوب کو کی میں راضی فرمے سی۔ قرآن عظیم میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب ان قریب تیرا رب تے مصطفیٰ کو راضی کرے سی، ان قریب تے مصطفیٰ دوتے اپنی عنایات دے دروازے مزید کھولے سی، تے محمد کو اتنی رب عطا فرمے سی جو تو اپنے رب دی عطا تے محبوب راضی کی سی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث سماعت فرماؤ، میرے رب نل میرے محبوب نل رب نے کیسے پیارے وعدے فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی صحیح مسلم دی صحیح روایت، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے سورۃ ابراہیم دی غالباً آیت نمبر 36 سے سرکار نے اس کی تلاوت کی تھی۔ آیت کیا ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی دے اندر عرض کی تھی مالک رب انہن، اے میرا کریم رب، انہیں بتے نے بہت سارے کو گمراہ کی، انہیں بتے نے بہت سارے دا بیڑا غرق کی تھے۔ فمن تابعنی فانہ منی، جے میں ابراہیم دی دعوت قبول کیتی ہے، جے میری اتباع کیتی ہے، وہ تا میرے ہیں۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جے میں ابراہیم دی دعوت قبول نہیں کیتی، جے میری نافرمانی کیتی ہے، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، انہیں دا معاملہ تے کریم رب دے سپرد دے، تو بخشن والا ہی، چاہے تا بخش دے میں، چاہے تے اپنی گرفت دے میں۔ مولا میں اپنی امت دے نیکو کارے دی ذمہ داری کی دیئے، میں اپنی امت دے گناہگارے دا معاملہ تے رب دے سپرد۔
یہ جناب ابراہیم دے کلمات طیبات۔ پھر جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمائیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ دی آیت کی تلاوت کی تھی۔ آیت جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دا قول مصطفیٰ کریم نے تلاوت کیتا، اور کلام کیا تھا؟ جناب ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بارگاہ خداوندی دے اندر عرض کی تھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی کے اندر ان کلمات میں عرض کی تھی، مالک ان تعذبہم، اگر انہیں کو عذاب دے وے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، کریم تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بخش دے وے، تو میں سرائے عشق والا کرن چاہتا کریم تو بخش دے وے، انکا انت العزیز الحکیم، تیرے کو پوچھنا کہیں تو غالب جو تھے، حکمت والا جو تھو، کریم عذاب دے وے تا بندے ہی نہیں، بخش دے وے تا تیرے کو کہیں نہیں۔ اے جناب عیسیٰ بن مریم دے کلمات طیبات قرآن نے ذکر کیتن، عزیزو اے کلمات میں بھی پڑھیں، احباب دی سماعتیں دی نظر تھیں، کلمات سن کے دے لبے تے مسکراہٹ ہے، پر اے کلمات طیبات جنہ زبان رسالت نے پڑھیں، عزیزان گرامی چشمان مبارک دے وچوں آنسوں دی لہر جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم دی چشمان مبارک دے وچوں آنسوں موتیاں دی مانے ٹپکن لگن، رب العالمین جان دے باوجود فرمائے جبریل ون بارگاہ مصطفیٰ دے اندر، میں رب جانتا تے ہاں میرا محبوب کیوں غم زدہ ہے، کس غم دے اندر چشمان مصطفیٰ کو آنسو جاری ہیں، کریم باوجود اس تے جبریل تو ون میرے محبوب دی بارگاہ میں پوچھنا کر سونے غمگین کیوں ہو، رومن دی وجہ کیا ہے، چشمان مبارک کو آنسوں دے موتی کپکاون دی وجہ کیا ہے، جبریل بارگاہ مصطفیٰ وچ آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دا معاملہ پیش کر فرمایا جبریل میں امت دے معاملے وچ غمگین ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت دا معاملہ پیش کیتا، جبریل نے بارگاہ خداوندی دے اندر ون کے مصطفیٰ کریم دا پیغام دیتا کہ سونا تورا محبوب اپنی امت دے معاملے دے اندر غمگین ہے۔ عزیزان گرامی دعا جناب ابراہیم نے بھی کیتی ہے، ولدہ رب نے نہیں دیتا، دعا جناب ابراہیم کیتی ہے، اللہ تو بخش دے وے، اگر تو عذاب دے وے تو تیرے بندے ہیں، دعا جناب ابراہیم کیتی ہے، رب ولدہ نہیں دیتا، دعا جناب عیسیٰ بن مریم نے کیتی ہے، رب ولدہ نہیں دیتا، التماس مصطفیٰ بھی کیتی ہے، جناب مصطفیٰ دی زبان رسالت تو ترائے کلمات طیبات نکتن، میں حدیث پڑھیں صحیح مسلم دا حوالہ دیتے، آج تا جدید دورے ہر بندہ ریسرچ کے ذریعے حدیث تلاش کر سکتے، مصطفیٰ دی زبان رسالت دیتے ترائے کلمات ہیں، اللہم امتی امتی، اے ترائے کلمات طیبات جنہوں مصطفیٰ علیہ رب نے گال کو اپنی بے نیازیت نہیں رکھا، رب کریم نے ولدہ دیتے۔ حدیث طیبہ میں چمدے رب العالمین نے دوبارہ جبریل کو بھیجے، فرمایا جبریل ون بارگاہ مصطفیٰ میں دوبارہ حاضری دے، ون کے میں رب دا پیغام دے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، محبوبہ غمگین کیوں پہ کھین دو، جی میں تو مصطفیٰ چاہ سے میں تیری امت دا فیصلہ ہوں فرمے سے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ میں تے کو راضی کرے ساں، وَلَا نَسُوءُكَ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فی امتی کا، سونیاں تیری امت دے معاملے میں جی میں تو مصطفیٰ چاہدہ ویسے میرا بہویں فیصلے کرے دا ویسے، وَلَا نَسُوءُكَ محبوبہ تے مصطفیٰ دے قلب اطہر دوتے میں غم دے آثار نہ مڑے سے، جی میں تو چاہ سے تیری امت دا معاملہ میں رب تیرے ہتھ کرے ساں، جی میں تو چاہدہ ویسے میں رب فیصلہ کرے دا ویسے۔ میں اللہ اکبر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور عشق دا مقام نہیں جس جگہ تو تے اعلیٰ حضرت دا قلم نہ پھڑکیا ہوئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت دا قلم وجد آیا، آپ فرمایا دونوں عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، دونوں جہان رب دی رضا دے طالبن، میرا رب بے نیاز تھی کہ اپنے محبوب دی رضا دے طالب، رب بے نیاز عمر دے باوجود اس سے رضائے مصطفیٰ دا طالب ہے۔ حدیث سماعت فرمو میرے رب نے محبوب کو پیغام دیتے، سونا جیوے تو آنکھ سے تیری امت دا میں فیصلہ اوے کرے سا، تے محمد کو راضی کرے سا، راضی کرنے دا کیا معنی ہوں،
جی میں تو آخ سے میں دا میرا ابو میں فیصلے کرے سا میں دا سنو ایک حدیث طیبہ دی روشنی دے اندر جو قیامت دے نہیں میرا محبوب کی میں ناز کرے سی رب ابقا دے ناز کی میں اٹھے سی حدیث دی روشنی دے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر کی میں ناز کرے سن رب سونے دے ناز کی میں مرے سی حضرت جناب سیدنا انس بن مالک تمرویے اے روایت بھی صحیح مسلم اے روایت بھی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل مروی فرمیدن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائے قیامت دا دن ہو سی لوگ غمگین تھی سی جس وقت غم زدہ تھی سی کوئی سفارشی نہ مل سی لوگ ٹر کے ٹولی بنا کے جناب آدم نبی دی بارگاہ میں جائے عرض کرے سن آپ سب مخلوق دے باپ آپ انسان دے باپ حضور اج اپنی اولاد کی سفارش کرو حدیث لفظ سنو جناب آدم نبی جواب دے سن لست لہا اس کام کے لیے میں متعین نہیں ایک کام میں آدم دے ذمے نہیں لگیا ایک کام کہیں اور دے ذمے لگے یہ بھی میں عرض کرے سن جو کہ دے ذمے لگے جناب آدم نبی جواب دے سن لست لہا اس کام کے لیے میں متعین نہیں ہوں جو بارگاہ خداوندی میں سب سے پہلے دروازہ شفاعت کے کھلنے سے پہلے میں شفاعت کروں اس کام کے لیے میں متعین نہیں اللہ کدے بنو سونا کام توڑے کو نہیں تھی نا چلو کوئی درتا دکھاؤ جناب آدم نبی فرمے سن ایوے کرو جناب ابراہیم اللہ دے خلیل اللہ جناب خلیل اللہ دی بارگاہ میں بنجو شاید کہ توڑی بگڑی جناب ابراہیم دے دربارے پڑھنے اللہ حدیث طیبہ میں چمدے تمام اہل معاشر جناب ابراہیم دی بارگاہ میں چھا دیتے جناب ابراہیم دی بارگاہ میں چھا دیتے جناب ابراہیم دی بارگاہ جناب درخواست کرے سن حضور شفاعت کرو جناب ابراہیم ایہو جواب دے سن لست لہا اس کام کے لیے میں متعین نہیں ایک کام میں ابراہیم نبی دا نہیں تو صحیح میں کرو جناب موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں او کلیم اللہ پیغمبر اللہ نے انہاں کو ہم کلامی دا شرف عطا فرمائے شاید کہ توڑی بگڑی جناب موسیٰ دی بارگاہ میں پڑھنے حدیث طیبہ میں چمدے تمام اہل معاشر جمع تھی کہ جناب موسیٰ دی بارگاہ میں چاہسن جناب موسیٰ بھی ایہو جواب دے سن لست لہا اس کام کے لیے میں متعین نہیں ایک کم میں موسیٰ نبی دا نہیں تو سا جناب عیسیٰ دی بارگاہ میں بنیو او کلیمت اللہ روح اللہ پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ میں شاید کہ توڑی بگڑی جناب عیسیٰ بن مریم دی بارگاہ میں پڑھنے حدیث طیبہ میں چمدے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمائے تمام اہل معاشر چل کے جناب سیدنا عیسیٰ بن مریم دے دربار چاہسن جناب عیسیٰ بن مریم ایہو فرمے سن لست لہا اس کام کے لیے میں تو متعین نہیں تھا جناب تساں تا ایک کام نہیں کریں دے پر کوئی بوہا رسو جتا ساری بگڑی پڑے حدیث طیبہ میں چمدے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ارشاد فرمے سن لوگو تساں دربار مصطفیٰ میں جس نبی دے خوشخبریاں تے بشارتاں میں جناب عیسیٰ نے دیتے ہیں اج بارگاہ مصطفیٰ وچ ونجو شاید نہیں ہن تہاڈی بگڑی بڑنی دربار مصطفیٰ وچ عزیزان گرامی حدیث طیبہ وچ چمدے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمیندن تمام اہل معاشر جمع تھی کہ میں مصطفیٰ دے دربار کو بے شک عزیزان گرامی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار جرا آ کے عرض کرے سن حضور سارے واسطے سفارش کرو حدیث طیبہ میں چمدے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن میں محمد جواب دے سا آنا لہا اس کام کے لیے میں ہی تو تھا میں محمد تے کم تا ذمہ آقا نے اعلان کر کے دسیا لوگو آنا اول شافع و اول مشفع بارگاہ خداوندی دے اندر سب تو پہلے سفارش کا کلمہ علیہ سیم میں رب منیسی پہ اللہ اکبر حدیث طیبہ میں چمدے جنا سب تو پہلے مصطفیٰ کریم شفاعت دا دروازہ کھلے سن اے صحیح بخاری دی حدیثہ میں مفہوم عرض کرنے لگیا اس وقت تمام اہل معاشر سرکار دی ثنا لے جنا حضور شفاعت دا دروازہ کھلے سن اس وقت تمام اہل معاشر مصطفیٰ دی ثنا لے سن اللہ اکبر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پھر بولے فرمایا آج لے ان کی پناہ جتا کل بن کے مننے تے آجی من آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا
پتر مننا تو ہے اتنا تساں قیامت دن تو سارے مننے اپنے بھی مننے تے بگانے بھی مننے شان مصطفیٰ کو دیکھ کے رب تو اتنے تک میدان محشر ختم ہی نہ کرے سی جتنے تک شان رسالت منوے سی حضور دی رسالت دی عظمت منوے سی کہنا جتنے تک تمام اہل محشر مصطفیٰ دی ثنا نہ کرے سن رب حساب و کتاب دا سلسلہ شروع کرنا کرے مننا تو ساری ہے جتنے تک نہ منے سن اتنے تک رب العالمین حساب و کتاب دا سلسلہ شروع نہ کرے سن. کیا بات ہے عزیزان گرامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قیامت دن تمام اہل محشر اپنے بگانے نے سارے نے شان مصطفیٰ کو دیکھ کے تے مننا ضرور ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمیندے نے خاطر بہتر جو اج من کے جو وگرنہ قیامت دن دا منیا تیرے کم نہیں آؤں. عزیزان گرامی قیامت دن سارے مننے مزے دی بات اس موقع تو میرے کو یاد بھی اندی علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نور اللہ مرقدہ نے لکھے فرمایا قیامت دا دن نے 50,000 سال دا دن اتنا ہے کہ کوئی نہیں قرآن ایک موجود ہے جو قیامت دا دن 50,000 سال دا دن ہے. کہ کرنا کیا ہے قیامت دا دن حساب و کتاب حساب و کتاب کرنے تے رب ساری مخلوق دا حساب و کتاب جو کرے 50,000 سال لگے سے وہ تو شان کن دا مالک رب العالمین فرمے دے اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جنا میں کہیں کم دا ارادہ کرے نا تو میں ادھر تھی وجہ کم میں اتنا رب العالمین اپنی شیان شان کن فرماؤنے کہ سب کچھ حساب و کتاب تھی بننے سیکنڈ دے کروڑ میں حصے دا کم نہیں کم اتنی چھوٹا جیاں وقت اتنی بڑا رب نے کیوں رکھے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی نور اللہ مرقدہ نے نکتہ اٹھا مرد بعد لکھے جو رب میدان محشر کو لمبا بنائے اس خاطر ہے جو عظمت محبوبی دکھاؤں اہل محشر کو اپنے محبوب دی عظمت دکھاؤں دی خاطر. مزے دی بات ہے اگر مجلس چاہے لطف مجلس ذکر چاہے چس وقت زیادہ بھی گزر بنے تو لگتے ہون تو بیٹھے. اگر مجلس بندہ ہوئے بے ذوق مجلس چس نہ دے 2 منٹ ہوتے 10 منٹ ہوتے تھی گئے ڈاکٹر صاحب آکے 12 بجے محفل میں کوئی 12:15 تھی گئے وال منٹ منٹ اوکھا لگ دے. عزیزان گرامی ایک 50,000 سال دا دن انہاں کو لگنے جنہیں دنیا کے اندر شان محبوبی کو نہیں منیا جنہیں دنیا کے اندر شان مصطفیٰ کو منیے انہاں دی خاطر قیامت دا دن کیویں گزرسی. میرے محبوب دی حدیث کا مفہوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن جی میں فرض نماز دا وقت لگ دے فرمایا 50,000 سال دا دن ایویں گزرسی. 50,000 سال دا دن کتنی دیر گزرسی جی میں فرض نماز پڑھ دے وقت گزر دے. عزیزان گرامی جنا حضور دے متوالے دیوانے جڑے حضور دے ذکر کو سن کے ٹھردے ہن جنا دیدار مصطفیٰ دے جلوے دیکھ سن آفتاب نبوت مہتاب رسالت کو چمک جا کرنے کو دیکھ سن 50,000 سال دا دن انہیں واسطے ایمیں گزر سی جی میں 2 رکعت نماز فرض تے گزر ذوق دی محفل ہوئے نا 50,000 سال دا وقت بھی تھوڑا ہوئے ایتا حضور دے ذکر دی محفل جڑے لوگ ٹھردے نا اے میں ایک علامہ صاحب کو سنوا کہ میں ایک محفل کیوں تے انہوں نے 6 گھنٹے بلوایا ذکر مصطفیٰ وچ ٹھرن والے وہ 6 گھنٹے بھی سنن تا انہیں دے ذوق سلامت رہ دن. عزیزان گرامی میں بات کو اختتام دی طرف لاواں. حدیث طیبہ وچ ہم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا میں اکھے ساں ای کم دی خاطر میں مصطفیٰ متعین جو سفارشی میں بننے سب تو پہلے شفاعت دا دروازہ میں مصطفیٰ کھٹکاونے شفاعت دا دروازہ کھلنا بھی میں محمد کریم دی خاطر. حدیث طیبہ وچ ہم دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میں رب کو اجازت طلب کرے ساں اللہ دے عرش دے نیچے آساں اللہ دی ایسی حمد و ثنا کرے ساں. نبی سی فرمایا آج میں ہوں جی ہم تے قادر بھی کہنی بروز محشر میدان محشر میرا رب میں محمد کو الہام فرمی سی میں او کلمات سکھ کے اپنے رب دی حمد علیہ ساں وال سر سجدے وچ رکھے ساں. میں حضور نبی سی فرمیندن میں سجدے وچ سر رکھے ساں نبی سی فرمیندن میں سجدے وچ سر رکھے ساں. رب العالمین فرمے سی ارفع رأسک محبوب سجدے تو سر ارفع رأسک سجدے تو سر اٹھا قل یسمع
اللہ تا صحیح سن بولتا مانا تھی کہہ دے بولتا سے سونا اللہ تا سے یسمع جی میں علیہ سے ہوئے منے سے سال توتا سوال کرتا سی تے محمد کو دیسے وشفع تو شفع تو سفارش کرتا سی جی میں تو آہدی میں ہوئے کرے حدیث طیبہ دے لفظ سنائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم فرمیندے میں اکیسا امتی 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 یہ دو کلمات طیبات حدیث حضور فرمیندے میں سجدے تو سر جیسا میں اکیسا امتی امتی رب العالمین دے طرفوں اعلان تھی سی اللہ اکبر اس مقام دے تمہیں ایک شعر عرض کرو امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں امتی امتی دا کلمہ لے سا رب العالمین دے طرفوں اذن تھی سی محبوب جے دے دل دے اندر گندم دے دانا یا جو دے دانا راوی کو شک کے دوہے لفظ حدیث سے گندم دے دانا ان بھی ویدہ فرق ہے گندم دے دانے یا جو دے دانے دے برابر جے دے دلت ایمان ہے محبوبہ انہیں کو جہنم کو نکال کے جنت دے دردا حدیث طیبہ آوے دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے پہلا گروہ او جہنم کو نکال کے جنت دے اندر بھیجا ویسی بس اتنے تک بات ختم نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں دوبارہ اللہ دے عرش دے نیچے آ کے اللہ دی حمد و ثنا کر کے ولا سجدے وچ سے رکھے دوسری بار حضور فرمیندے میں سجدے وچ رکھے سا والکریم رب فرمیسی اوہے کلمات ارفع راسک محبوب سجدے تو سر سے قل یسمع اللہ تا سے یہ ناس دیکھو کینے پہ مریندن کریمیں دے قل تا مانا یو تھی اللہ تا سے یسمع جی میں اکھیلی ہوں اس میں سل توتا قل تسمع جزاک اللہ قل تسمع محبوبہ تو اللہ تا سے جی میں تو آگ سے تے محمد دی گال سنی سی سال توڑتا اجڑا کچھ منگسے تے مصطفیٰ کو اتنا بیسی وشفع تو شفع اج تو جیدی سفارش کرے سے میں رب قبول کرے حضور فرمیندر میں سجدے تو سر جیسا والکھے سا امتی امتی آپ چھوڑو امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام حضور فرمیندر میں سجدے تو سر جیسا رب العالمین دے طرف اذن تھی سی سونا جے دے دل دے اندر رئی دے دانے دے برابر ایمان ہے انہیں کوئی جنت دے داخل فرما حضور فرمیندن دوجہ گروہ او بھی جنت دے اندر داخل تھی ویسی جے دے دل تے رئی دے دانے دے برابر ایمان تھا او بھی جنت دے اندر داخل تھی گیا حضور فرمیندن او گروہ دے بعد میں تیسری بار اللہ دے عرش دے نیچے آ کے ولا سجدے وچ سے رکھے ولا تیسری بار حضور فرمیندن میں سجدے سے رکھے ول کریم رب فرمیس ارفع راسک محبوب اپنے سر انور قل تسمع قل تسمع محبوب اللہ تسمع منگتا سے سل توڑتا سوال تک دیکھو نہ ملے تے گال سل توڑتا محبوب جو کچھ منگدی میرا بتا فرمی وشفع تو شفع تو جیلی سفارش کرے دی میں رب قبول کرے حدیث طیبہ وچم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم فرمیندے میں تیسری بار سجدے تو سر اٹھے سا میں اکھے سا امتی امتی سبحان اللہ امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں تیسری بار سجدے تو سر جیسا اللہ رب العالمین فرمیسی محبوب جے دے دل دے اندر رئی دے دانے دے ذرے برابر ایمان ہونا کوئی جنت تھا یہ ترے مرتبہ تاکید ہے کثیرے دے کثیر ٹکے دے برابر بن دے سوئی کو پساؤ تے وہ ٹکا لو اتنی بن دے اللہ رب العالمین دے طرف اذن چیسی محبوب جن دل اتنی ایمان ہے انہاں کوئی جنت دل داخل فرما حضور فرمیندے تیسرا گروہ بھی جنت ویسی ول میں چوتھی بار بھی اللہ رب العالمین دے حضور اللہ دے عرش دے نیچے سجدہ ریز چیسا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے جنہاں میں چوتھی بار سجدے وچ سر رکھے سا والکریم رب اوہے کلمات فرمیندے محبوب ارفع راسک اپنے سر کو اٹھا سل توعطا محبوب آج جڑا کچھ منگ سے تے مصطفیٰ کو اتنا ویسی وشفع تشفع آج جیلی سفارش کرے سے تے مصطفیٰ دی قبول تھی سی حدیث طیبہ وچم دے حضور ہون سوال تا انداز بدل دے سے پہلے امتی امتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیسا من قال لا الہ الا اللہ اللہ جائیں آکھے لا الہ الا اللہ تو کوئی بخش
من قال لا الہ الا اللہ، جائیں آکھے لا الہ الا اللہ ہوں دی بخشش فرما۔ حدیث طیبہ وچ ہم دے محبوب ایک کم تے محمد دے ذمہ لایا نہ پر آکھ دیتی عہد تے محمد دے نال تھے جو تے کو راضی کرے سا، میں تے کو سجدے تو اٹھوے دی آکھے جڑا کچھ منگسے دے سا۔ حدیث طیبہ وچ ہم دے اللہ رب العالمین 4 قسمہ کھاسی، وعزتی وعظمتی وکبریائی وجبریائی، یہ 4 قسمیں دے بعد رب العالمین فرمیسی محبوب لأخرجن من قال لا الہ الا اللہ، محبوب میں کو عزت عظمت کبریائی میں کو اپنی بلندی دی قسمیں جن دی سفارش کر دیتی میرا بھون کوئی بخشے لأخرجن، تاکید در تاکید، لأخرجن قسم ہے میں ضرور بھی ضرور محبوب ہر ایک کو بخش دوں گا جس کی تے مصطفیٰ نے سفارش۔ عزیزان گرامی، حضور دی شفاعت دے نال ہی بخشش تھی ہونی ہے، حضور دی شفاعت دے نال ہی اساں صاحب گناہگاریں دی بخشش تھی ہونی ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمیندن دونوں عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اس موقع دوتے ملتمس ہاں استاذ کی بلاد قاری اللہ دی ویس صاحب تلے تشریف فرمائن، آپ سٹے دی زینت پر سن استاذ کی بلاد قاری اللہ دی ویس صاحب، اس کے بعد میں نقیب محفل سے حوالے کرنا پہ استاذ کی بلاد سٹے دی تو تشریف گنا سن۔